شیطان تمہیں تندرستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال کیسی ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، ایسی جیسے ایک تاک ہے جس میں ایک روشن چمکتا ہوا چراغ ہے۔ اب بات کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کی۔ نور کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے، کس طرح سے ہے؟ سب سے پہلے بات کی گئی ہے ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت دینے والا ہے زمین اور آسمان میں۔ بہت سارے ریسرچرز نے نور کو ہدایت کے میننگز میں لیا کہ اگر یہ ہمارے لیے تو ایز اے ہدایت ہے۔ اللہ کا نور آسمان میں بھی ہے اور زمین میں ہے۔ اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک تاک میں رکھا ہوا ایک چراغ ہوتا ہے۔ تاک کس کو بولتے ہیں؟ لائک کوئی کبٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر رکھا ہوا ایک چراغ ہے اور جس کی روشنی بہت زیادہ تیز ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک قندیل ہے۔ مصباح ایک چراغ ہے، مصباح چراغ فی زجاجہ جیسے ایک شیشے میں ہے، چمکتا ہوا روشن۔ ایگزامپلز دی گئی ہیں کہ وہ نور ایک شیشے کی طرح سے ہے۔ الزجاجہ تو وہ شیشہ، کأنہا گویا کہ، کوکب درجی، ایک چمکتا ہوا چمکدار روشن ستارہ ہے، یوقد روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکہ، مبارکۃ شجر مبارکہ یعنی زیتون، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، وہ زیتون ہے جو نہ تو مشرق سے اس کی طرف روشنی پڑتی ہے، نہ وہ مشرق میں ہے نہ وہ مغرب میں ہے، اور اس کا تیل اتنا چمکدار ہے جس سے چاروں طرف روشنی پھیل جائے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، جس کو آگ نہیں چھوتی، نور علی نور، نور کے اوپر نور، روشنی کے اوپر روشنی ہے، روشنی ہے۔ یہدی اللہ، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اللہ، لنورہ، اپنے نور سے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لیتا ہے اپنے ہدایت یا اپنے نور کی روشنی اس سے عطا کر دیتا ہے۔ اور نور کیسا ہے؟ نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی آتی چلی جاتی ہے۔ یہدی اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے، لنورہ، اپنے نور سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے نور، اللہ کے نور کو ہدایت سے تعبیر کیوں کیا تھا؟ کیونکہ یہاں پہ آگے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے، جس کو اللہ سلیکٹ کر لیتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت کے لیے یہ ایگزامپلز دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پہلے ہم نے گزشتہ جو رکوع ہم نے ڈسکس کیا اس میں جو بھی فحش باتیں تھیں ان سے پاک صاف رہنے، بدکاری، بے حیائی کی باتوں سے بچنے کے احکامات اور ہدایات دی گئی تھیں، اور انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت صاف اور روشن احکامات نازل کیے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی احکامات پر عمل نہ کرے تو اس کا نتیجہ اس کے حق میں برا ہوگا، اور اس بات کو پچھلی قوموں کا ذکر فرما کر واضح کیا گیا تھا۔ ان احکام الہی سے منہ موڑنے، برے کاموں میں پھنسے رہنے کی کیسی سزائیں ملیں گی، ان کے بارے میں بتایا۔ باقی نور ہدایت ہے تو اللہ ہی کے قبضہ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مثال دے کر بیان فرما دیا ہے کہ نور کیا ہے۔ اس آیت میں چھوٹا سا ایک جملہ ارشاد ہوا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اس پر علماء مفسرین نے بہت چیزیں اس پہ لکھی ہیں، بہت ساری اتنی چیزیں اس پہ لکھی گئی ہیں، اتنی باتیں اس پہ لکھی گئی ہیں کہ نور سے یہاں پہ کیا مراد ہے، اس کی حقیقت اور کیفیت کیا ہے، اور اس مثال میں مشکات یعنی تاک اور چراغ اور قندیل سے کون اور کس طرح سے مراد ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں پوری کتاب مشکات الانوار کے نام سے لکھی ہے۔
اور اس میں امام صاحب نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس پر اس لفظ کا اطلاق حقیقتاً یہ ہے کہ نہ وہ مجازن بلکہ مفسر باقی بھی اور بہت سارے لوگوں نے اس کی تصریح یہ کی ہے کہ نور کے اطلاق اللہ تعالیٰ پر حقیقتاً نہیں ہو سکتا بلکہ مجازن ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات جیسے سمیع، بصیر وغیرہ کی کوئی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نور کی جو صفت ہے وہ بھی ہماری زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اور بعض مفسرین نے تو بہت کچھ لکھ کر لاسٹ پر یہ کہہ دیا کہ یہ ایک پوری آیت ایسا دقیق ہے کہ بشر انسانی اس کی تفسیر لکھنے سے قاصر ہے۔ بہرحال جو یہاں پہ ایک ترجمہ کیا گیا ہے، جو ایک تفسیر کی گئی ہے، اور بہت سارے علماء کرام کے اکارڈنگ یہاں پر نور سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر نور سے مراد نور ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ظاہر مظہر ہونے میں صاف شفاف چراغ کی روشنی کی طرح ہے، یعنی حقائق کا علم اور راہ راست کی ہدایت کا نور اور روشنی اگر مل سکتی ہے تو اسی پاک ذات سے مل سکتی ہے، اور اس کے برعکس اس سے فیض حاصل کیے بغیر نہ تو ہم ظلمت، تاریکی اور گمراہی کے راستے سے نکل سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے لیے نجات ممکن ہے، اور ہمیں ہدایت اور نجات اسی راستے سے ہی مل سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بہت ساری نصیحتیں، احکامات اور ہدایات کی تلقین فرمائی ہے تاکہ ہدایت کے حاصل کرنے سے نصیحت اور عبرت حاصل کر سکیں۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نور الہی ہدایت اور عرفان کا جو حصہ ملتا ہے، اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ متقی کا جسم ایک تاک کی طرح سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر ستارے کی طرح ایک چمکدار شیشہ قندیل رکھا ہوا ہے۔ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو مومن ہے، اس کی باڈی کو ایک تاک کی اگزامپل دی گئی ہے کہ وہ ایک تاک کی طرح سے ہے، وہ ایک کبٹ کی طرح سے ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک کبٹ کی طرح سے ہے، اور اس کے اندر ستارہ کی طرح چمکدار، ستارے کی طرح چمکدار شیشہ یا قندیل رکھا ہوا ہے، اور اس قندیل میں معرفت اور ہدایت کا چراغ روشن ہے، اور یہ روشنی ایسی صاف شفاف اور لطیف تیل سے حاصل ہو رہی ہے جو ایک نہایت مبارک درخت یعنی زیتون سے نکل کر آیا ہے۔ اور زیتون بھی کیسا؟ جو نہ کہ مشرق میں ہو، نہ مغرب میں ہو، نہ وہ کسی بھی درخت یا پہاڑ کی آڑ وغیرہ میں ہو، جو کہ دن کے اول حصے میں وہ شروع ہوتا ہے اور اس پہ دھوپ بھی نہیں پڑتی۔ اب یہاں پہ ایک چراغ کی اگزامپل کیوں دی گئی ہے؟ اب یہاں پہ زیتون کے تیل کی اگزامپل کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ پہلے زمانہ میں سب سے زیادہ اور صاف روشنی حاصل کرنے کے لیے پہلے زمانہ میں چراغ جلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ روشنی حاصل کرنے کے لیے دیے جلاتے تھے، چراغ جلاتے تھے، اور پھر اس کے لیے طرح طرح کے تیل استعمال ہوا کرتے تھے، سرسوں کا تیل استعمال ہوا کرتا تھا، بہت سارے تیل استعمال ہوا کرتے تھے۔ شاید آپ لوگوں کی ریسرچ آپ لوگوں نے شاید کی ہو، کیونکہ ہم لوگوں نے یا ہماری جنریشن نے کبھی بھی دیے نہیں جلائے، کبھی بھی اس طرح سے وہ چراغ روشن نہیں کیے، تو ہمیں اس چیز کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے۔ تو جو ہم سرسوں کے تیل سے دیا جلاتے ہیں تو اس کی روشنی کیسی ہوتی ہے؟ یلو یلو ہوتی ہے۔ باقی جتنے بھی آئل ہوتے ہیں، جتنے بھی تیل ہوتے ہیں، ان سے جب چراغ جلایا جاتے ہیں نا تو ان کی روشنی تھوڑی سی یلو ہوتی ہے، پیلی سی روشنی ہوتی ہے، اور اس میں سے دھواں بہت نکلتا ہے۔ لیکن جو زیتون کے درخت یا زیتون کے تیل سے چراغ جلایا جاتا ہے، اس کی روشنی بالکل صاف شفاف ہوتی ہے، اس میں سے زیادہ دھواں بھی نہیں نکلتا، اس سے سیاہی بھی نہیں نکلتی، اور کچھ لوگوں کے اکارڈنگ اس طرح سے ہوتا ہے لائک انرجی سیور ہے، یا بالکل صاف روشنی ہوتی ہے اس کی نا، چمکنے والی ہوتی ہے، وہ پیلے کلر کی جو روشنی ہوتی ہے نا، یا جیسے آگ ہوتی ہے اس کی جو روشنی یلو ہوتی ہے، اس طرح کی اس کی روشنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کی بہت صاف روشنی ہوتی ہے۔ یہ عام کسی بھی زیتون کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر کسی ایسے اللہ تعالیٰ نے درخت کی بات کی ہے، ایسے زیتون کے درخت کی بات کی گئی ہے جو کہ نہ تو مشرق میں اگے، نہ مغرب میں اگے، اور نہ ہی کسی درخت کے سائے میں اگے، بلکہ وہ پہاڑوں کے درمیان کسی ایسی آڑ میں، کھلے میدان میں جہاں تمام دن دھوپ رہتی ہو، وہاں اگے۔ واضح رہے کہ ایسے درخت کا روغن یا جو اس کا تیل ہوتا ہے بہت ہی لطیف، بہت صاف اور روشن ہوتا ہے، اور اس کا تیل اس قدر چمکدار اور صاف اور شفاف ہوتا ہے، اور اس سے پھر جو آگ جلائی جاتی ہے یا دیا جلایا جاتا ہے وہ خود بخود روشن ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک دم آگ لگ جاتی ہے، یا وہ نور کی طرح سے ہوتا ہے، اور اس میں روشنی بہت اچھی نکلتی ہے، کوئی اس میں سے دھواں نہیں نکلتا، کوئی اس میں سے آگ نہیں پھیلتی،
وہ بہت ایک لطیف قسم کی روشنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے کہ وہ کس طرح سے ہوگا، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، جس کو کبھی آگ نے نہ چھوا ہو، اس طرح سے محسوس ہوگا۔ لیکن وہ کیا ہے؟ نور علی نور، کہ روشنی ہی روشنی ہو جائے گی۔ قدیم زمانہ میں زیادہ سے زیادہ روشنی روکنے زیتون سے یا چراغوں سے حاصل کی جاتی تھی، اور اس لیے یہاں پہ مومن کی اگزامپل دی گئی ہے کہ اس کے قلب میں یا اس کے دل میں جب اللہ تعالیٰ نور ہدایت ڈالتا ہے تو لمحہ بہ لمحہ اس کو قبول کرنے کے لیے اس کا دل اس کی طلب کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ ہر وقت احکام الہیہ پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا کہ جب آپ قرآنی کلاسز لیتے ہیں، تفسیر کی کلاس لے لیں، تجوید کی لے لیں، یا قرآن پڑھیں، یا رمضان المبارک میں سب سے اچھی اگزامپل میں آپ کو رمضان المبارک کی دوں گی کہ رمضان المبارک میں خود بخود ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں، خود بخود ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے ہم قرآن پاک پڑھیں، خود بخود ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ مینس کہ ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا خود سے دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ نیکیاں کریں، یا ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنے فون کا نیگیٹو یوز نہیں کرنا، مجھے سانگز نہیں سننے، مجھے موویز نہیں دیکھنی، مجھے ڈراماز نہیں دیکھنے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں روزے سے ہوں اور میں اچھا کام کروں۔ ایز اٹ از جب آپ کوئی اچھا کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں، لائک آپ تفسیر پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں، تو چاہے کوئی آپ کو دیکھے نہ دیکھے، دل میں آپ کے ایک ایک ایسا اشارہ ضرور آتا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ ہاں میں نے اب تفسیر پڑھنی اسٹارٹ کیا، میں نے نمازیں پڑھنی اسٹارٹ کی ہیں، اب میں نے ان گناہوں سے بچنا ہے۔ آپ خود بخود ان گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، چاہے وہ آپ اس کوشش میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، یہ ایک سیپریٹ میٹر ہے، لیکن آپ اس کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور جب وہ کوشش ہوتی ہے وہ کاؤنٹیبل ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا نور عطا کرتا ہے، اور پھر نور جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ نور اعلیٰ نور ہے۔ باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، جس کو چاہے اپنے نور ہدایت سے منور فرمائے، اور یہ وہی جانتا ہے کہ کس کو یہ روشنی ملنی چاہیے اور کون اس نعمت کا مستحق ہے۔ اور جو شخص نور حق اور نور ہدایت کا طالب ہی نہ ہو اور اس کو فکر اور جستجو ہی نہ پڑے، تو وہ زبردستی اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی نور نہیں دے سکتا، اس کو نور نہیں مل سکتا پھر، ٹھیک ہے، اس کو نور پھر دیا ہی نہیں جاتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طلب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو نور ہدایت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ اور یہ جو نور علی نور ہے، یہ خاص رحمت ہوتی ہے، خاص نعمت ہوتی ہے، اور یہ انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، اور جو طالب ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، جو طالب ہوتے ہیں۔ اور ہدایت کی یہ مثال دی گئی ہے کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے بہت ساری اور بھی اگزامپلس بیان کی ہیں، اور یہاں پر زیادہ واضح کر کے بیان کر دیا گیا ہے کہ نور ہدایت کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو ملے گا۔ یہ انہی لوگوں کو مل سکے گا جو کہ لینا چاہتے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور وہ ایسے گھروں میں عبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے، ان میں وہ ایسے صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة، جن کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید و فروخت غفلت میں ڈالے، اور نہ ہی کوئی فروخت یا خرید ان کو غفلت میں ڈالتی ہے۔ وہ ایسے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یخافون یوما تقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ سے ایسے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سارے اور دل اور بہت ساری آنکھیں الٹ جائیں گی۔ وہ ایسے دن کے خوف سے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضل واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ انجام یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا، یعنی جنت، اور ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے تحاشا اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اپنے قبضہ قدرت سے اللہ تعالیٰ اس کو بے تحاشا رزق عطا فرماتا ہے۔
اب پہلے ڈسکس ہم نے کیا کہ نور ہدایت کیا ہے، اور پھر بتایا گیا کہ وہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جس کو چاہے وہ اسے عطا کر دے۔ اب نور ہدایت کہاں اور کس جگہ پایا جاتا ہے اور کن لوگوں کو ملتا ہے، ان آیات میں فرمایا اور بتایا جاتا ہے کہ اس نور ہدایت کے ظہور کے خاص مقامات مسجدیں ہیں یا نمازیں ہیں، جن کے تھرو آپ اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کر سکتے ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، کہ جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت عبادت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، وہ مساجد بھی ہیں، اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بنانے اور تعمیر کرنے کے بعد احترام کے ساتھ رکھا جائے گا اور ان کی پوری طرح خبر گیری کی جائے گی، ان کی گندگی اور کثافت کو پاک صاف رکھا جائے گا، ان کا ادب کیا جائے گا اور انہیں اللہ کا ذکر کیا جائے گا۔ چنانچہ ان مساجد میں اللہ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، اس کی عبادت کے لیے جمع ہوتی ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور ان کے جمع ہونے کا وقت ایک تو صبح کا ہے، پھر ظہر سے لے کر دوسری صبح صادق تک کے لیے سب اوقات میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ غدوب سے صبح کی نماز مراد ہے اور آصال میں باقی 4 نمازیں شامل ہیں۔ اللہ کے بندے ان اوقات میں اپنے کاروبار کو، خرید و فروخت کو، سب کو چھوڑ چھاڑ کے فرض نمازوں کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو پھر جو ہر چیز کو، دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کے، اپنے بزنس کو چھوڑ کے، اس میں پروفٹ، ہر چیز پروفٹ لاس کو چھوڑ کے، ان کو بھی تو پتا ہے کہ اگر اس ٹائم پہ وہ وہیں پہ رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو زیادہ پروفٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی اچھا گاہک آ جائے، ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں، خرید و فروخت کو چھوڑ چھاڑ کر فرض نمازوں کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں کو پھر نور ہدایت عطا فرماتا ہے، اور خاص ان لوگوں کو نور عطا فرماتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں، نمازیں مینٹین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ ہم کچھ بھی کریں، کوئی اچھا کام کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جب کام کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، تو وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ زیادہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کیونکہ اس میں ہم ڈرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو یا یہ اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے تو پھر زیادہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ ظمآن ماء not ماء، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت، جیسے سراب ہوتا ہے کہ دور سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پانی ہے لیکن پانی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال، لائک کوئی بھی وہ اچھا کام کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت، پیاسا آدمی اس کو کیا خیال کرتا ہے کہ ایک پانی ہے، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا اور جزائے الہی کو وہ پاتا ہے، سو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمر کے حساب کے برابر اس کو عطا کر چکا ہوتا ہے، دنیا میں اللہ اس کو دے چکا ہوتا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ پھر بہت جلد حساب بھی لینے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجیہ یغشاہ موج من فوقہ سحاب، اور وہ ایسے ہیں جیسے کہ بڑے گہرے سمندر میں اندرونی اندھیرے کے اس کو ایک گہری بڑی لہر نے ڈھانپ دیا ہو، جس کے بعد دوسری لہر آ جائے اور اس کے اوپر بادل کا سایہ آ جائے، ظلمات بعضها فوق بعض، اوپر نیچے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ولم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے اتنے اندھیرے میں تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نہ دکھائی دے، اتنے اندھیرے میں اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے، اور اللہ جس کو نور ہدایت نہ دے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اللہ جس کو نور ہدایت نہ دے اس کو کہیں سے بھی نور یا روشنی نہیں مل سکتی۔ ابن آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ جو نور ہدایت سے دور ہیں ان کا انجام یہ ہے کہ کفار جو اہل ضلالت 2 قسم کے ہیں، ان کے لیے یہاں 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ کفار کی ایک قسم تو یہود و نصارہ اور منافقین کی ہیں کہ یہ گروہ برائے نام اللہ اور روز قیامت کے قائل ہیں، عذاب اور ثواب کو مانتے ہیں، اسی بنا پر بظاہر عبادت اور مذہبی اور کار خیر بھی کرنے کے تھوڑے بہت یہ ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت کرتے رہتے ہیں، مگر ان کا ایمان بے حقیقت ہے،
ان کی توحید خالص نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس لیے ان کے اعمال آخرت میں بالکل بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اور پہلی مثال تو یہاں اس آیت میں اس قسم کے کفارت کی دی گئی ہے، اور دوسری قسم کی کفار وہ ہیں جو کہ بت پرست ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، اور دوسری مثال میں ایسے کفار کی مثال دے کر ان کے اعمال کو حقیقتاً واضح کر دیا گیا ہے۔ پہلی قسم کے کفار جو اپنے کہنے کے عقیدے میں بڑے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ مرنے کے بعد ہمارے کام آئیں گے، حالانکہ اگر بظاہر کوئی اچھا کام انہوں نے کر بھی دیا ہو تو وہ معتبر نہیں ہے، اور انہیں اللہ دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے جو بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ کافروں کی مثال ایسے بیان کی گئی ہے جیسے دوپہر کے وقت جنگل بیابان میں وہ ایک پیاسے کو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے۔ جنگل بیابان نہیں کہہ سکتے، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ چٹیل میدان ہے یا صحرا ہے، وہاں انہیں دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، وہ حقیقت میں چمکتی ہوئی ریت تھی۔ پیاسا شدت تشنگی سے بےتاب ہو کر جب وہاں پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پانی وانی تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ریت ہی ریت ہے۔ اب ہلاکت کی گھڑی سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ عمر بھر کا حساب لینے کے لیے موجود ہیں، چنانچہ اسی اضطراب اور حسرت کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا سب حساب ایک دم اس سے لے لیا، کیونکہ وہاں حساب کرتے وقت کیا دیر لگتی ہے؟ ہاں، اس کو سامنے اس طرح سے معلوم ہوگا کہ میں نے دنیا میں بہت سارے اچھے کام کیے تھے، وہ اپنی طرف سے اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کو دنیا میں ہی ان کے اچھے کام کا بدلہ دے دیتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کفر اور شرک کیا ہوتا ہے۔ اب پھر ان لوگوں کی مثال ایسے بھی دی جاتی ہے، دوسری قسم کے کفار کی مثال جو کہ سر سے پاؤں تک دنیا کے مزوں میں غرق ہیں، کفر اور جہالت میں اچھے طریقے سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کی اگزامپل یہاں پہ کیسے دی گئی ہے؟ جیسے گہرے سمندر میں ایک پانی کی گہرائی کا اندھیرا ہے، پھر موجوں کے طوفان کا اندھیرا ہے، پھر ایک پر ایک چڑھتی ہوئی آتی لہریں ہیں، پھر اس کے اوپر بادل کا اندھیرا ہے، پھر رات کا وقت ہے، غرض اندھیرے پر اندھیرا ہر طرف سے چھایا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنی آنکھیں کھولے، آنکھیں تو اللہ نے اس کو دی ہیں لیکن روشنی نہیں ہے، تو اگر وہ اپنی آنکھیں کھول کر اندھیرے میں اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے کہ اس کا ہاتھ کدھر ہے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ اس شخص کے پاس اپنے اعمال کے باب میں کوئی بھی امید افزا دل خوش کرن بات اس کے پاس موجود نہیں ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ اندھیرا بڑھ سکتا ہے لیکن کم نہیں ہو سکتا۔ پھر اوپر سے بادل کی گھٹا بھی ہو تو ایسے اندھیرے کا کچھ ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ تو ان آیات کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کفار کو چاہیے کہ وہ اتباع احکام الہیہ کا ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو نور ہدایت دے دیتا، مگر انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے منہ موڑا، وہ تاریکیوں میں رہ گئے اور کہیں سے بھی ان کو سہارا نہیں مل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم سے اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نور ہدایت منور فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں ہدایت کے ثمرات عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ آج جو نور ہدایت سے غافل ہیں اور دنیا کے اندھیروں میں پھنس چکے ہیں، ہماری اس غفلت کو دور فرما دیجیے اور آخرت کی طرف ہماری آنکھیں کھول دیجیے، اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے آج کو اچھا اور آنے والے کل کو بہترین بنا دیجیے، ہماری دنیا کو اچھا اور آخرت کو بہترین بنا دیجیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔